جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ یہ 1970-71 مطلب اس وقت حبیب جالب صاحب نے یہ شعر کہا تھا۔ یہ حبیب جالب صاحب نے اس وقت کی حبیب جالب صاحب کی شاعری ہے، اور یہ آج بھی کل گزرے کل یعنی 1970-71 کو اگر آپ دیکھیں تو 30 اور 24 تقریباً 53 سال پہلے ہوئی شاعری آج کے منظرنامے، آج کے وقت اور آج کے پاکستان پر بھی فٹ آتی ہے۔ اس وقت حبیب جالب نے کیا کہا پھر سن لیجئے۔ یہ آج بھی یہی صورتحال ہے، جو کل تھی وہی صورتحال آج بھی ہے۔ پھر سے سنیے۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ اور یہ حبیب جالب صاحب کی شاعری مجھے کیوں یاد آ رہی ہے؟ کیونکہ آج 16 دسمبر ہے، آج ثانیہ APS بھی ہوا، آرمی پبلک سکول پشاور، اور آج سکوت ڈھاکہ بھی ہوا۔ ثانیہ APS کی اگر بات کریں تو دکھ یہ ہے کہ اس وقت ہم اکٹھے تھے، اس وقت پشاور میں پریس کانفرنس میں نواز شریف اور عمران خان اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران خان نے 126 دن کا دھرنا ختم کر دیا تھا ثانیہ APS پر، اور پھر اس وقت ہم نے اکٹھے ہو کر دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑا، جڑ سے کاٹا۔ اور دکھ یہ ہے کہ آج پھر سے وہ دہشت گردی کی لہر بے قابو ہو گئی ہے، اور اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آج ہم دہشت گردی پر بھی اکٹھے نہیں ہیں۔ جہاں تک سکوت ڈھاکہ کی بات ہے تو اس کا ایک لفظ میں، ایک جملے میں، لفظ تو چلو چھوٹا ہو گیا، ایک جملے میں اگر ہم اس کو سم اپ کریں، اس کا خلاصہ کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے سکوت ڈھاکہ سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہی کچھ کر رہے ہیں ہم جو اس وقت کر رہے تھے، اور وہی کچھ دہرا رہے ہیں جو اس وقت ہم نے کیا۔ پھر سنیے شعر حبیب جالب صاحب کا۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ آج دیکھیں، اگر اس وقت کے حالات دیکھیں تو آج بھی اس وقت کی طرح آج بھی نفرت اور تقسیم ہے ملک میں، اس وقت کی طرح آج بھی مینڈیٹ نہیں مانا جا رہا، اس وقت کی طرح آج بھی جعلی مقدمے، جعلی پرچے، جعلی حوالاتیں، جعلی جیلیں، اس وقت کی طرح آج بھی کریک ڈاؤنوں پہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، اس وقت کی طرح آج بھی چار دیواریوں کے تقدس کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اس وقت کی طرح آج بھی بنیادی انسانی حقوق کے تقدس کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اس وقت کی طرح آج بھی ہم ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دہشت گرد، تخریب کار، فتنہ اور انتشاری ٹولہ، اور اس وقت کی طرح آج بھی ہم ملک کی سب سے بڑی جماعت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس پر پابندی لگا دو، ان کو ختم کر دو، ان کا نام و نشان مٹا دو۔ کچھ نہیں سیکھا ہم نے، آدھا ملک گنوا کر بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ کب سیکھیں گے مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا بھی نہیں ہے۔ اس وقت بھی اور آج بھی ہماری ضدیں، ہماری انائیں، جھوٹی ضدیں، جھوٹی انائیں، جھوٹے جھگڑے، جھوٹی لڑائیاں ملک سے بڑی ہو گئی ہیں۔ اس وقت کی طرح آج بھی خارجہ تنہائی ہے، اس وقت کی طرح آج بھی معاشی مسائل ہیں، اس وقت کی طرح آج بھی نفرت اور تقسیم ہے۔ سکوت ڈھاکہ
اگر اس سے کوئی سیکھنا چاہے، زندہ قوموں نے ہمیشہ سیکھا ہے اپنے ہر سانے سے، اپنے ہر حادثے سے، اپنے ہر واقعے سے۔ ہم چونکہ زندہ قوم نہیں ہیں، ہاں ملی نغموں میں ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، کھیت مٹی ایک ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں، کھیت مٹی زندہ قوم ہے۔ اگر زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہر چیز سے سیکھتی ہیں، اب ایک غلطی دوبارہ نہیں دہراتی۔ ہم ایک ہی غلطی دوبارہ دہرائی جا رہے ہیں، ریپیٹ پہ چل رہا ہے، سب کچھ ریپیٹ پہ چل رہا ہے۔ اور ثانیہ سقوط ڈھاکہ یا اس سے بڑا حادثہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہو، اور اللہ نہ کرے کبھی دوبارہ ہو۔ آج بلوچستان دیکھ لیں، بارود کا ڈھیر بنا بلوچستان۔ کے پی دیکھ لیں، آزاد کشمیر دیکھ لیں، جی بی دیکھ لیں، ملک دیکھ لیں، اور ملک کے بڑوں کو دیکھ لیں۔ سقوط ڈھاکہ کا ایک اور بھی بڑا دلچسپ پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے سارے کردار جو تھے وہ اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ شیخ مجیب الرحمن خاندان سمیت قتل ہوا، اور 3 دن تک شیخ مجیب الرحمن اور اس کے خاندان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں، اور حسینہ واجد اپنا سامان چھوڑ کر اس کو بھارت بھاگنا پڑا۔ اندرا گاندھی خود قتل ہوئی، بیٹا سنجے گاندھی حادثے میں مارا گیا، راجیو گاندھی خودکش حملے میں مارا گیا، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے، ان کے بیٹے شاہ نواز بھٹو، مرتضیٰ بھٹو اور بیٹی بے نظیر بھٹو غیر طبعی موت مری، اور جنرل ضیاء رسوا ہو کر گیا، اور جنرل نیازی کا آج کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے عقل سے کام نہیں لیا، تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے فہم سے کام نہیں لیا، تاریخ بتاتی ہے کہ ہم ذاتی مفادوں میں پڑے رہے اور ملک گنوا دیا۔ بہت سارے میرے دوست کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ نور ہے، اور یہ 27ویں رمضان المبارک کی رات بنا ہے۔ سب کچھ مان لیتا ہوں، اگر ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ نور ہے اور اس پہ کوئی خاص کرامات ہیں، خاص برکتیں ہیں، تو پھر آدھا ملک کیوں ٹوٹ گیا؟ کبھی سوچا اس پہ؟ میں اکثر یہ بھی سوچتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حج اور عمروں میں ہم نمبر 1 یا نمبر 2 پہ ہیں پوری دنیا میں۔ قدم قدم پر مسجدیں، قدم قدم پر دینی مدرسے، قدم قدم پر پیر خانے، اور اسلام کہاں ہے ان تمام باتوں کے باوجود؟ مسلمان کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کی مانیں؟ اللہ کو ماننے والے تو ہیں، لیکن اللہ کی ماننے والے کہاں ہیں؟ حقوق العباد والے کہاں ہیں؟ حقوق اللہ پر پہرا دینے والے کہاں ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کی اسوہ حسنہ پر چلنے والے کہاں ہیں؟ کہاں گئے وہ؟ آج آپ مغرب میں جائیں، یورپ میں جائیں، امریکہ، برطانیہ، کہیں چلے جائیں، وہ کلمہ گو تو نہیں ہیں، لیکن ساری ہماری اسلام والی عادتیں ان میں ہیں۔ جانوروں سے محبت، جھوٹ نہ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، منافقت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا۔ بحیثیت قوم ان کی بات کر رہا ہوں، انفرادی سطح پہ تو ہر جگہ ہوتی ہیں چیزیں خراب ہوتی ہیں، ہم تو بحیثیت قوم بھٹک گئے ہیں، رستہ ہی نہیں مل رہا، عجیب و غریب ایک دائروں کا سفر شروع ہے۔ ہماری لیڈرشپ مجھے لگتا ہے دنیا کی کرپٹ ترین لیڈرشپ ہے، نااہل ترین لیڈرشپ ہے۔ سونے کی کانیں ہیں اور ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں، چاروں موسم، دریا، سمندر، ریگستان، اور ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں، معدنی ذخائر اور ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں۔
زراعت کبھی کمال تھی، انڈسٹری کبھی کمال تھی، وہ بھی ہم نے تباہ کر دی۔ 200 ادارے خسارہ زدہ، اوپر بھی اقلیت کو نکال کر کرپٹ، نیچے بھی قوم میں بھی اقلیت کو نکال کر کرپٹ۔ کیا آصف علی زرداری، نواز شریف یا شہباز شریف آپ کو کہتا ہے کہ انتڑیوں کا گھی بنائیں، چائنا سے کیمیکل منگوا کر اس کا دودھ بنائیں، مردے جانوروں کا گوشت کھلائیں، سبز سرخ مرچوں میں اینٹوں کا برادہ ملائیں، گٹر کے پانی سے سبزیاں اگائیں، ماں باپ کی بےعزتیاں کریں چند ٹکوں کی خاطر، چند زمین کے مرلوں کی خاطر، بہن بھائیوں کا حق کھا جائیں، یتیموں مسکینوں کا حق کھا دیں، صدقے زکوٰۃ کھا جائیں، کنڈے لگا کے بجلی لیں، نفرتیں پھیلائیں، 2 نمبریاں پھیلائیں۔ کون ہے جو آج ہم سے تنگ نہیں ہے؟ ہمارا مکہ مدینے والا سعودی عرب ہم سے تنگ ہے، UAE تک ہم سے تنگ ہے، مغرب، امریکہ، برطانیہ، یورپ میں لوگ ہم سے تنگ ہیں، اور ہم ہیں لال قلعے پہ جھنڈے لگانے والے۔ تو آج سکوت ڈھاکہ بھی ہے، آج سانحہ PSP ہے، آج دکھ کا دن ہے، تکلیف کا دن ہے، سیاہ دن ہے، سوگوار دن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی لوگ سویرے اٹھے ہوں گے، کافی کے کپ پیے ہوں گے، چائے کے کپ پیے ہوں گے، کوئی واک پہ نکل گیا ہوگا، کوئی دوستوں یاروں سے گپے مارنے میں چلا گیا ہوگا، کوئی دعوت پہ نکل گیا ہوگا، کوئی دفتر چلا گیا ہوگا۔ زندہ قومیں سیکھتی ہیں، زندہ قومیں اس دن مرتی ہیں، اور پھر اگلے پورا سال وہ جیتی ہیں کہ ایسا دن دوبارہ نہ آئے۔ ایک بار پھر آج کے دن حبیب جالب، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ پاکستان زندہ باد۔